بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں ایک نئے اور اچھوتے موضوع کو لے کر۔ آج کا ہمارا موضوع مصر کی قدیم تہذیب کے متعلق ہے۔ مصر کی قدیم تہذیب کا نام جب ہم سنتے ہیں یا کہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں مصر، فرعون، اہرام مصر، دریائے نیل اور اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب مصر کی تہذیب اور مصر کی تاریخ کا موضوع ہے تو پھر فرعون اور اہرام مصر اور دریائے نیل کے بغیر یہ تاریخ کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ لیکن ناظرین گرامی، اس کے باوجود مصر کی قدیم تہذیب سے ہماری مراد یہ ہے کہ فرعونی سلطنت سے پہلے، یعنی فرعونی سلسلے کے بادشاہوں سے پہلے مصر کے اندر تہذیب اور تمدن نے کیسے نشو و نما پائی اور کس طرح کے لوگ وہاں پر رہائش پذیر تھے اور کون کون سی تہذیبیں وہاں پر موجود تھیں اور کس قسم کے لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہم مصر کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً فرعونوں کی شان و شوکت اور اہرام کی بلندیاں اور دریائے نیل کی عظمت ہی آتی ہے، لیکن یہاں پر یہ سوال اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا فرعون سب سے پہلے اس سرزمین پر آئے تھے یا اس سے پہلے بھی کوئی اور قوم یہاں پر آباد تھی؟ آج ہم آپ کو وقت کے اس سفر پر لے کر چلیں گے جہاں فرعونوں سے ہزاروں سال پہلے کی گم شدہ تہذیبیں آباد تھیں۔ چنانچہ پہلا حصہ 6,000 سے 8,000 قبل مسیح کا ہے۔ کبھی یہ مصر کا صحرائی علاقہ آج کی طرح خشک اور بنجر نہیں تھا۔ یہ سبزہ زار میدان تھے جہاں بارشیں برستی تھیں اور جانور آزاد گھومتے تھے۔ یہاں خانہ بدوش شکاری اور چرواہے رہتے تھے۔ ان کے ہاتھوں سے بنائی گئی غاروں کی تصویریں آج بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ لوگ جانوروں کا شکار کرتے، مویشی پالتے اور چھوٹی چھوٹی بستیوں میں زندگی گزارتے تھے۔ یہی وہ اولین مصری تھے جنہوں نے نیل کے کنارے اپنی قسمت لکھنا شروع کی۔ تاریخ کے اوراق کے اندر جس دوسری تہذیب کا ذکر ملتا ہے اس کو فایوم کلچر کہا جاتا ہے، جس کا زمانہ 5,000 قبل مسیح کا ہے۔ فایوم کلچر میں رہنے والے لوگ مصر کے پہلے کسان تھے۔ یہ گندم اور جو اگاتے، بکریاں اور گائے پالتے اور پانی ذخیرہ کرنے کے طریقے ایجاد کیا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مصر نے پہلی بار کھیتی باڑی کو اپنایا اور خانہ بدوش زندگی سے نکل کر مستقل آبادی کی طرف قدم بڑھایا۔ تیسرے نمبر پر بداری کلچر ہے، جس کا زمانہ 4,000 سے 4,500 قبل مسیح کا ہے۔ بداری تہذیب نے جب جنم لیا تو یہ وہ لوگ تھے جو نہ صرف زراعت میں ماہر تھے بلکہ فنون لطیفہ اور مذہب کی ابتدائی جھلک بھی انہی سے ظاہر ہوئی۔ ان کے بنائے ہوئے برتن، ہاتھی دانت کی کنگھیاں اور عورتوں کے زیورات آج بھی ہمیں ان کے جمالیاتی ذوق کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پہلی بار اپنے مردوں کو خاص طریقے سے دفنانا شروع کیا، یعنی عقیدہ اور روحانیت ان کی زندگی میں جگہ بنا رہی تھی۔ چوتھے نمبر پر جس تہذیب کا ہمیں پتہ چلتا ہے اس کو نقدہ تہذیب کہا جاتا ہے۔ نقدہ تہذیب کا زمانہ 3100 سے 4,000 قبل مسیح کے درمیان ہے۔ نقدہ تہذیب وہ تہذیب تھی اور وہ سنگ میل تھی جس نے فرعونوں کے دور کی بنیاد رکھی۔ نقدہ کی تاریخ کو بنیادی طور پر مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ نقدہ اول یعنی پہلا حصہ یہ دور تھا بڑے دیہاتوں کا، جہاں برتنوں پر انسانوں اور جانوروں کی تصویریں ابھرنے لگیں۔ دوسرے نمبر پر نقدہ دوم کا زمانہ ہے۔ اب مصر میں دھات سازی شروع ہوئی، تجارت کے راستے کھلے اور میسوپوٹیمیا کے ساتھ تعلقات جڑ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب بعض اور دوسرے دیوتاؤں کی ابتدائی شکلیں ظاہر ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر نقدہ سوم ہے۔ پہلی بار مصر میں بادشاہی کا تصور اسی دور میں ابھرا۔ نیل کے دونوں کنارے متحد ہونے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نرمیر نے مصر کے بالائی اور زیریں مصر کو ایک تاج کے نیچے جمع کیا، اور یوں شروع ہوا فرعونوں کا سنہری دور۔ اسی طرح پانچواں حصہ فرعونی عہد کا آغاز ہے جو کہ 3100 قبل مسیح میں ہے۔ نرمیر کی مشہور تختی جس کو نرمیر پلیٹ کہا جاتا ہے آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ وہ انسان تھا جس نے چھوٹی چھوٹی بستیوں کو ایک عظیم سلطنت میں بدلا، اور پھر مصر دنیا کی سب سے طویل زندہ تہذیب کا حصہ بن گیا۔ جہاں اہرام اٹھے، فرعونوں نے راج کیا اور تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ یہاں پر آپ نے ایک شخصیت نرمیر کا نام سنا۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نرمیر کون ہے
اور اس کی شخصیت کیا ہے اور مصری قدیم تہذیب کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو لگے ہاتھ ہم نرمیر کی شخصیت کے بھی کچھ پوشیدہ پہلو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ نرمیر قدیم مصر کی تاریخ میں نہایت ہی اہم اور پراسرار شخصیت ہے۔ اسے زیادہ تر ماہرین تاریخ مصر کا پہلا فرعون مانتے ہیں۔ اس کی تفصیل اور اس کے کارنامے اگر ہم دیکھیں تو نرمیر کو اکثریت مینس کے نام سے بھی یاد کرتی ہے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ نرمیر اور مینس ایک ہی شخصیت ہیں، جبکہ کچھ انہیں الگ الگ حکمران سمجھتے ہیں۔ نرمیر کو پہلے فرعونی خاندان فرس ڈائنیسٹی کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ہائروگلیف میں نار، بلی یا شارک اور میر یعنی چیز کی علامتی نشان سے لکھا جاتا ہے۔ مصر کا اتحاد 3100 قبل مسیح کے قریب ہوا۔ اس سے پہلے مصر دو حصوں میں بٹا ہوا تھا، اپر ایجپٹ یعنی جنوبی مصر اور لوور ایجپٹ یعنی ڈیلٹا کا علاقہ۔ نرمیر نے دونوں حصوں کو جنگوں اور سیاسی اتحاد کے ذریعے ایک سلطنت میں جمع کیا۔ اس کا تاج کراؤن مشہور ہے جسے دوہرا تاج کہا جاتا ہے، جو دونوں مصر پر حکمرانی کی علامت تھا۔ نرمیر نے ممفس شہر کو دارالحکومت بنایا۔ یہ شہر دریائے نیل کے ایسے مقام پر تھا جہاں سے شمال اور جنوب دونوں پر قابو پانا آسان تھا۔ نرمیر کے زمانے میں مرکزی حکومت کا تصور مضبوط ہوا۔ مذہب اور دیوتاؤں کی پرستش کو ایک ریاستی نظام کے تحت منظم کیا گیا۔ فوجی اور تجارتی طاقت میں اضافہ ہوا۔ نرمیر کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ایک پتھر کی تختی ہے جسے نرمیر پلیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ آج بھی قاہرہ کے مصری میوزیم میں موجود ہے۔ اس پر نرمیر کو ایک ہاتھ میں گرز اور دوسرے میں دشمن کو مارنے کی حالت میں دکھایا گیا ہے۔ ایک طرف وہ بالائی مصر کا تاج پہنے ہوئے ہے اور دوسری طرف زیریں مصر کا تاج پہنے ہوئے ہے۔ یہ تصویری علامت واضح ثبوت ہے کہ اس نے پورے مصر کو ایک پرچم تلے متحد اور متفق کر دیا۔ مصری عقیدے کے مطابق فرعون صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ زمین پر خدا یعنی دیوتاؤں کا نمائندہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ نرمیر کو بھی اسی حیثیت میں دیکھا گیا اور بعد کے فرعونوں نے اسی روایت کو آگے بڑھایا۔ نرمیر کے بعد اس کا بیٹا ہوراہا تخت نشین ہوا اور اس نے فرعونی سلطنت کو مزید مستحکم کیا۔ نرمیر کو تاریخ میں پہلا عظیم حکمران مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فرعونوں کی 3000 سالہ عظیم سلطنت وجود میں آئی۔ نرمیر کے بعد مصر کی پہلی شاہی نسل کا آغاز اس کے بیٹے سے ہوا۔ تاریخ میں زیادہ تر ماہرین کا ماننا ہے کہ نرمیر کا بیٹا ہوراہا تھا، جس نے اپنے والد کی وراثت کو سنبھالا اور فرعونی سلطنت کے ابتدائی دنوں کو مزید مضبوط بنایا۔ ہوراہا کو بعض اوقات مینز بھی کہا گیا ہے، لیکن زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ اصل مینز نرمیر ہی تھا اور ہوراہا اس کا بیٹا اور جانشین تھا۔ ہوراہا کا مطلب ہے ہورس دیوتا نے فتح حاصل کی۔ ہوراہا کو اکثر ممفس شہر کا اصل بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض حوالوں کے مطابق نرمیر نے یہ شہر قائم کیا تھا، لیکن ہوراہا نے اسے سلطنت کا مضبوط دارالحکومت بنایا۔ اگر ہم ہوراہا کی فوجی مہمات کی بات کریں تو ہوراہا نے لیبیا اور نوبیا کے خلاف جنگیں لڑیں۔ اس نے سلطنت کی سرحدوں کو وسعت دی اور فوجی طاقت کو مزید آگے بڑھایا۔ اگر ہم اس کے انتظامی امور کو اور انتظامی نظام کو دیکھیں تو اس نے مرکزی حکومت کو مزید مضبوط کیا اور بڑے شہروں میں گورنر مقرر کیے، قانون، ٹیکس اور مذہبی اداروں کو منظم کیا۔ اور اگر اس کے مذہبی اور اعتقادی نظریات کی بات کریں تو اس کے دور میں مصر کے مذہب اور معابد یعنی عبادت خانوں کی بنیادیں مضبوط ہوئیں۔ اس نے عبادت خانے تعمیر کروائے اور دیوتاؤں کی پرستش کو ریاستی طاقت کے طور پر پیش کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے مقدس بت ہورس کا بڑا مندر بھی تعمیر کروایا۔ ہوراہا کے بیٹے کا نام ڈجر تھا جو مصر کا تیسرا فرعون بنا۔ ڈجر کے دور میں مصر مزید طاقتور ہوا اور فرعونی سلطنت کے پہلے خاندان فرسٹ ڈائنیسٹی کی جڑیں مزید مضبوط ہو گئیں۔ ہوراہا نہ صرف ایک جنگجو بادشاہ تھا بلکہ ایک عظیم منتظم اور تعمیراتی کارناموں کا حامل شخص بھی تھا۔ اسے تاریخ میں نرمیر کے کام کو آگے بڑھانے والا فرعون مانا جاتا ہے۔ اس کے بغیر ممکن ہے کہ نرمیر کے بنائے ہوئے اتحاد کو زیادہ دیر تک قائم رکھا نہ جا سکتا۔ ناظرین گرامی، آپ نے مصر کے اندر فرعونوں کے دور سے پہلے اور فرعونی سلطنت اور ان کے بادشاہت اور تہذیب کے ابتدائی خد و خال اور ان شخصیتوں کے احوال سنے جو کہ فرعونی سلطنت کے بانی تصور کیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بالکل نئی اور اچھوتی معلوم ہوگی
اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بھی بنی ہوگی۔ اگر آپ کو مزید ایسی ویڈیوز اور تاریخی اور معلوماتی مواد سے بھرپور ویڈیوز پسند ہیں تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں موجود گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پر وقت پہنچتے رہیں۔ اب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔